السلام علیکم پیارے بچوں، تو آج میں آپ لوگ کو بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے لگی ہوں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ لالو اور فیضی ایک ہی گاؤں میں رہنے والے تھے، ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ لالو ایک کسان تھا، گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا، اور فیضی مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کی 3 پات تھے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، اور فیضی اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خوش گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر فیضی کو بد دعائیں دیتا رہا، جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھی۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر فیضی بے حد خوش تھا۔ پھر ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا مینا برسانے لگے۔ فیضی نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنند فانند آئی کہ فیضی کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گاڑا بن چکے تھے۔ فیضی کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا۔ کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کی ریلیں گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ فیضی کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بھلائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور فیضی کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر فیضی پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جو ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں قرآن کریم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی یہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآنی آیت سن کر وہ اس بارے میں سوچنے لگا۔ پھر جو ہی اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا تھا، اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک ننھی منی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ فیضی کے گھر پر تھا۔ وہ فیضی سے معافی مانگ رہا تھا اور اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لانے میں مدد کر رہا تھا۔ فیضی بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت اور دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اب تک دور دور کے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہے آپ لوگوں کا ٹاسک، تو جلدی سے کامنٹ باکس میں بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔